تعلق دونوں ملکوں کے درمیان تعاون، خاص طور پر انسانی امداد اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون کا جائزہ لیا ہے۔ دونوں اہلکاروں نے افغان عوام کے لیے انسانی امداد کی فراہمی اور امداد اور بچاؤ کا کام کرنے والی تنظیموں کی فعال کارکردگی کی ضمانت اور افغان خواتین کو تعلیم کے مواقع فراہم کیے جانے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اس سے قبل محترمہ لولوا بنت راشد الخاطر کے ساتھ امریکی کانگریس کے ایک وفد نے بھی ملاقات کی تھی اور اس میں بھی افغانستان کے موضوع پر بات چیت کی گئی۔ ملک میں امریکی سفارت خانے کی ناظم الامور محترمہ نتالی بائکر بھی اس ملاقات میں شریک تھیں۔ ملاقات میں افغانستان کی تازہ ترین صورتحال، خاص طور پر قطر کی کوششوں اور افغان عوام کو دی جانے والی امداد، افغانستان کے معاملے میں باہمی تعاون کی برقراری کے موضوعات پر گفتگو کی گئی۔ امریکی کانگریس کے وفد نے افغانستان سے امریکی شہریوں اور امریکی اقامہ ہولڈر باشندوں کے افغانستان سے انخلاقی کارروائیوں میں حصہ لینے پر اور قطر کی کوششوں پر قطر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ قطر، جمہوریہ ترکی اور افغان نگران حکومت کے وفدوں پر مشتمل کمیٹی ان کے درمیان کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کی ایڈمن اور اس ہوائی اڈے کو چلانے کے بارے میں ہونے والے سہ رکنی اجلاس اب اپنے اختتام کو پہنچ گئے ہیں اور اس موضوع سے متعلق مرکزی مسائل پر اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ یہ اجلاس سابقہ مذاکرات کا ایک تسلسل تھا اور اس سے پہلے کا اجلاس گزشتہ ہفتے کے دوران افغان دارالحکومت کابل میں منعقد ہوا تھا اور اب ان مذاکرات کا آخری اجلاس اگلے چند روز میں ہونے والا ہے۔ کروئیشیا کے دارالحکومت زاگرب میں وہاں کے وزیر خارجہ و یورپی امور جناب جارڈن گریچ راڈمان نے بین الاقوامی سطح پر قطر کی سفارتی کردار اور اس کی جانب سے دی جانے والی انسانی امداد کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ وہ کروئیشیا میں قطر کے سفیر شیخ محمد بن یوسف آل ثانی کے ساتھ دو طرفہ تعلقات و تعاون کا جائزہ لے رہے تھے۔ جمہوریہ کوٹ ڈیووار کے لیے قطر کے سفیر جناب جابر بن جار اللہ المری سے کوٹ ڈیووار کے اکنامک کیپٹل ابیجان کے ایک علاقے میں قطر کی وزارت اوقاف و اسلامی امور کے تعاون سے ایک ہیلتھ سینٹر اور ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے۔ کوٹ ڈیووار کے ائمہ و مساجد اور اسلامی امور کی سپریم کونسل کے سربراہ اور وہاں کے مسلمانوں کے قائد اعلیٰ شیخ عثمان دیاکیتی نے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے مسلسل کوششوں پر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کا شکریہ ادا کیا ہے۔ قطر کے سفیر محترم نے دونوں ملکوں کے درمیان قائم بہت اچھے تعلقات کی تعریف کرتے ہوئے انہیں مختلف شعبوں، خاص طور پر اقتصادی اور ثقافتی شعبوں میں مزید اعلیٰ سطح تک لے جانے کی قطری خواہش کا اظہار کیا ہے۔ ملک میں صحت کی صورتحال بتاتے ہوئے وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ آج یہاں کی سوسائٹی میں کورونا کے مزید 1265 کیسز اور مسافروں میں 478 نئے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ اس بیماری کے مزید 3712 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد قطر میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد 3,05,001 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے اشارہ دیا ہے کہ تازہ ترین ثبوتوں اور دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ ملک اب اس وبا کی تیسری لہر کے پیک ٹائم سے نکل آیا ہے اور اب ملک میں اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی روزانہ کی تعداد میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ اس وقت جزیرہ نما عرب کے شمال کی جانب اور خاص طور پر لبنان، شام اور اردن میں برفانی طوفان آیا ہوا ہے۔ اس طوفان میں بہت سے لبنانی باشندے اور شامی پناہ گزین زندہ رہنے کے وسائل تلاش کر رہے ہیں کہ درجہ حرارت میں شدید کمی کے ساتھ ساتھ انہیں انتہائی غربت کا بھی سامنا ہے۔
بغداد کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے کمپلیکس کو ایک راکٹ سے نشانہ بنایا گیا ہے، جس سے عراقی فضائی ایئر لائن کے ایک سول طیارے کو نقصان پہنچا ہے، لیکن یہ طیارہ ان دنوں استعمال نہیں ہو رہا تھا۔ امریکہ نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ وہ ایٹمی سمجھوتے کے بارے میں ایران کے ساتھ براہ راست بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ برائس نے کہا ہے کہ براہ راست مذاکرات ہمیں کسی غلط فہمی سے بچا سکتے ہیں اور اس وقت ویانا میں ہونے والے مذاکرات میں پیش قدمی میں اس سے اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے جواب میں تہران نے واشنگٹن سے کہا ہے کہ وہ اعتماد اور بھروسے کی بحالی کے لیے عملی اور ٹھوس اقدامات کرے۔ اور کرکٹ سے متعلق یہ خبر کہ پی ایس ایل پاکستان سپر لیگ 7 کے افتتاحی میچ میں کل ملتان سلطانز نے کراچی کنگز کو 7 وکٹوں سے شکست دے کر ایونٹ کا فاتحانہ آغاز کر دیا ہے۔ کراچی کنگ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ملتان سلطانز کو 125 رنز کا ہدف دیا تھا، جو اس نے 19ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ سلطان کے کپتان محمد رضوان نے اس میچ میں سیزن کی پہلی ہاف سینچری بھی پوری کی۔ رضوان 52 اور ٹم ڈیوڈ 12 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ صاحب سمو امید نے یورپی کونسل کے صدر اور یورپی کمیشن کی سربراہ کے ساتھ ٹیلی فون پر مشترکہ تعلقات و تعاون اور موجودہ علاقائی و بین الاقوامی مسائل پر بات چیت کی ہے۔ قطر علاقے کے امن و استحکام کی حفاظت کے لیے سرگرم عمل ہے اور اس کی سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ افغانستان سمیت دنیا بھر میں قطر کی کوشش اور انسانی امداد کی مسلسل تعریفیں کی جا رہی ہیں۔ اور ایران کے ایٹمی مسئلے پر امریکہ کا اصرار ہے کہ اس کے ساتھ براہ راست مذاکرات کیے جائیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔